طرف توجہ کرنی چاہیے، اور ان معاملات کی طرف جب توجہ کریں گے تو پھر یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ توبہ کریں۔ کیا کریں؟ توبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچے دل سے توبہ کریں اور اخلاص نیت کے ساتھ توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو معاف کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو معاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کی طرف آنے میں ہم دیر کر رہے ہیں، اس کی بخشش میں کوئی دیر نہیں۔ آج اس رات میں ہم یہاں پہ جمع ہیں، اس رات کے اندر ہم اپنے اللہ کو کیا منا نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ تو ایک گھڑی میں مان جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے لیے فوری طور پہ ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نے اللہ کو منانا چھوڑ رکھا ہے۔ ہم نے بس یہ ہے کہ ایک بڑا عجیب بات سنانے لگا ہوں جس کا سامنا بہت ہمیں کثرت سے ہوتا ہے، بذات خود مجھے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کئی بھائیوں نے، کئی دوستوں نے ہمیں بارہا یہ کہا کہ بھائی آصف آپ کاروبار شروع کریں، کاروبار نہیں کر سکتے ہمارے کاروبار میں حصے دار بن جائیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ کریں یہ کریں یہ کریں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں، تھوڑا سا یہ کریں وہ کریں۔ ہم نے بھی سوچ لیا، انسان ہے نا، ہم نے بھی سوچ لیا کہ یار چلو کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں، کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں۔ اور مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود 4 یا 5 کمیٹیاں ڈالی، اللہ تعالیٰ نے ایک کمیٹی بھی توڑ نہیں چڑھنے دی، اللہ تعالیٰ نے ایک کمیٹی بھی وہ توڑ نہیں چڑھی۔ تو جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہی ہیں کہ ہم کاروبار کی طرف آئیں۔ اور پھر ایک سودا کروا دیا ہم نے ہمارے بھائیوں کے ساتھ جن کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ پراپرٹی ڈیلر ہیں ماشاءاللہ۔ ایک سودے کے بارے میں تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہمیں، تو ہم نے جو ہے وہ سودا کروا دیا۔ وہ سودا کروڑوں میں تھا، تو اس میں ہمیں بھی کوئی 50 60 70 ہزار مل جاتا، تو ہم اس چکر میں پڑ گئے اور حدیث پاک کے سبق پڑھا رہے ہیں، کتابیں پڑھا رہے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں، تو اس چکر میں پڑ گئے۔ تو ادھر حدیث کا سبق ہو رہا ہے، فون آ رہا ہے، بار بار فون آ رہا ہے، سبق نہ پڑھایا گیا، ایک ہفتہ صحیح سبق نہیں پڑھا سکا۔ تو ہم نے کہا دفع کرو جی، سب چیزوں کو چھوڑ دو، یہ پڑھنے پڑھانے والا کام ہی ٹھیک ہے، آرام سے یہ کام کرو۔ یقین کیجئے گا کہ میں نے یہ بات ایک مولوی صاحب سے سنی، وہ لوگوں کو، اپنے مریدوں کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو دنیا داری تم بہت زیادہ کرتے ہو، کرو، میں تمہیں دنیا داری سے نہیں روکتا، لیکن تھوڑا سا وقت دین کے لیے بھی نکال لیا کرو۔ وہ بات میرے دل پہ لگی کہ پیر صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا وقت دین کے لیے نکالو۔ اللہ کے بندو، تم مسلمان ہو، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، تمہارے باپ دادے مسلمان ہیں، اور تم یوں کی باتیں کرتے ہو کہ تھوڑا سا وقت دین کے لیے نکالو، اور نہیں، تمہیں دن کا زیادہ حصہ دین کے لیے نکالنا پڑے گا اور تھوڑا سا وقت دنیا کے لیے۔ اس بات سے اتفاق کر رہے ہو کہ نہیں؟ اور کتنا جینا ہے آپ نے؟ کتنی دیر زندہ رہو گے؟ 1000 سال تو اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، 100 سال جو ہے وہ بہت مشکل سے جو ہے اس دنیا میں کوئی رہ پائے گا۔ آج جو ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر میں قسم اٹھا کے کہوں تو میں حاضر رہوں گا 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اور جب رہنا ہی نہیں ہے اس دنیا میں، کمیٹی بھی ڈال لو، تم جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلنگ بھی کر لو عالم بننے کے بعد، تو بہتر یہی ہے کہ سارے کام چھوڑو اور دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دو۔ اور جب دین کے لیے لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ رزق دیں گے چوپاہوں کو تو انسانوں تمہیں بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کس کو رزق دے رہے ہیں؟ تمام چوپاہوں کو۔ تو اللہ کیسے ہمیں بھول جائیں گے؟ اللہ کیسے ہمیں بھول سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے ہمیں نہیں بھولتے۔ اور پھر وہ جو ہمارے بھائی کاروبار کر رہے ہیں، ان کے وسیع کاروبار ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں، ایک ہفتہ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب تیاری رکھنا، فلاں دن جو ہے وہ روٹی کھانی ہے۔ ہمیں کیا ٹینشن ہے؟ کوئی ٹینشن؟ ایک ہفتہ پہلے بکنگ ہو جاتی ہے کہ جناب ٹائم نہیں دینا، آپ کا کھانا ہماری طرف ہے، جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَمَا
تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آرام سے پڑھو، دین پڑھاؤ، آپ کے بچے دین پڑھیں گے، حافظ قرآن بنیں گے، عالم دین بنیں گے، گارنٹی میں دیتا ہوں یا منبر رسول پہ بیٹھ کے کہ اللہ کی قسم وہ کبھی بھوکے نہیں مریں گے، تمہارے دوسرے بچوں کی نسبت اچھا کھائیں گے، تمہارے دوسرے بچوں کی نسبت اچھا پہنیں گے، تمہارے دوسرے بچوں کی نسبت ان کی عزت زیادہ ہوگی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے تم خالص نیت کے ساتھ اپنے بچوں کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی کا دین پڑھانے کے لیے وقف کر دو۔ اس کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ وہ بھائی کر کے تو دیکھو، کر کے تو دیکھو یہ کام۔ تمہارے بچوں سے ٹائم لیا جائے گا کہ جناب فلاں دن ہمارے گھر کھانا کھا لینا ہے۔ وہ بھائی اللہ کے لیے ہمارے وہ ایک واقعہ یاد آیا، ایک عرب نے کہانی لکھی ہے، پتہ نہیں سچا واقعہ ہے یا جھوٹا ہے، لیکن اس کو اردو میں ترجمہ ہے، وہ سنا دیتا ہوں تھوڑا سا۔ عرب میں یہاں پہ بھی الحمدللہ اماموں کی بڑی عزت ہے۔ عرب کے اندر ایک مولوی صاحب جو تھے وہاں تو بہت زیادہ گفٹ دیتے ہیں نا، مصلی ختم ہوا جب تراویح سنا لی تو کسی کے نام جو ہے وہ فلاں جگہ محل کر دیا، کسی نے کیا کر دیا، کسی نے کیا۔ تو عرب میں ایک مولوی صاحب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنا واقعہ کہ ایک جگہ پہ ان کی دعوت کر دی، سارے کرتے ہیں لوگوں کو، ایک آدمی ان کو لے گیا، مولوی صاحب آ جاؤ آپ کی بھی دعوت ہے۔ مولوی صاحب بھی چلے گئے۔ جب وہ وہاں پہ گئے تو ان کی اہلیہ نے کچھ رقم رکھی ہوئی تھی، وہ ان کو مولوی صاحب کے بیٹھنے کی جگہ پہ تھی، ادھر سے جو ہے وہ کولر بھی چلا دیا۔ وہ کولر چلایا تو وہ رقم اڑنے لگی۔ مولوی صاحب نے وہ رقم اٹھائی تو وہ قرآن پاک کا اوپر وہاں پہ جا کے اس کے گتوں کے درمیان میں رکھ دی۔ اب ہوا یہ کہ مولوی صاحب کھا پی کے چلے گئے، مولوی صاحب کے ذہن سے نکل گیا تو بتا دیں قرآن پاک میں پڑھی ہے، تو وہ پیچھے ہونا شروع ہو گئے مولوی صاحب سے۔ میاں بیوی آپس میں لڑتے رہے کہ مولوی صاحب جو ہے دیکھو ہم اتنی عزت کرتے ہیں، پیسے اٹھا کے لے گئے مولوی صاحب۔ مولوی صاحب جو ہے وہ پیسے اٹھا کے لے گئے، بڑے پریشان۔ مولوی تھا، مولوی کے بارے میں بات کرنا بھی تو آسان نہیں ہوتا۔ بیوی کہتی ہے پوچھ لیں آپ ان سے، اس نے کہا میں تو نہیں پوچھتا، لے گئے تو کچھ نہیں ہوتا، میں نہیں پوچھتا ان سے۔ بہرحال کہہ رہے کہ اس کے دل میں کچھ آ گیا خیال، وہ مولوی صاحب سے ذرا دور ہونے لگ گیا۔ 1 سال گزر گیا۔ اب میاں بیوی پھر کہیں کہ یار مولوی صاحب کی دعوت نہ کرتے، مولوی صاحب کو کھانا نہ کھلا دے۔ بڑا ان کے بیچ میں گفتگو ہوتی رہی، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پچھلے پیسے جو گئے وہ گئے، اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرے۔ بہرحال پھر مولوی صاحب کی دعوت کر دی۔ انہوں نے پھر مولوی صاحب کو کہہ دیا، مولوی صاحب آ گئے، پھر بیٹھ کے ماشاءاللہ کھانا کھایا۔ مولوی صاحب سے پوچھا کہ حضرت پچھلی بار آپ آئے تھے آپ نے پیسے اٹھائے تھے؟ مولوی صاحب کو بھی یاد آ گیا، انہوں نے کہا ہاں اٹھائے تھے۔ انہوں نے کہا کیوں اٹھائے تھے آپ نے، آپ تو بڑے عالم ہیں۔ مولوی صاحب رونے لگ گئے، اٹھے اور وہیں گئے، قرآن کریم کو اٹھایا اور بیچ میں سے پیسے لا کے دے دیے اور کہا کہ آج کے بعد میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ظالموں، پورا 1 سال تک تم نے اللہ کے قرآن کو کھول کے ہی نہیں دیکھا۔ سوچنے کی بات ہے یہ کتنا مسلمان کے لیے جو ہے صرف شادیوں میں، بیاہوں میں بیٹی کے نیچے قرآن کے نیچے سے گزار دو۔ آج کل پنچایت میں قرآن کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، بس قرآن چکو جی، قرآن چکو، پڑھنے کے لیے ہے یہ قرآن سمجھنے کے لیے ہے۔ اس قرآن کریم کے لیے اپنے بچوں میں سے کم از کم اگر 2 بچے ہیں تو 1 کو اس کے لیے وقف کر دو۔ 1 منٹ رہ گیا اور 1 منٹ میں میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، اللہ کر کے وہ 1 منٹ میں پورا ہو جائے۔ جو ہم حدیث پاک کی کتاب پڑھتے ہیں نا، سب سے بڑی کتاب ہے بخاری شریف، پھر اس کے بعد ہے مسلم شریف، پھر ترمذی شریف، نسائی، ابن ماجہ۔ غرب کی زمین کے اوپر جتنی بھی حدیث پاک کی کتابیں ہیں ان میں ایک نام آتا ہے سفیان ثوری۔ سب کہہ دو رحمہ اللہ۔ سفیان ثوری یہ تمام محدثین کے استاد ہیں۔ کیا ہے یہ؟ تمام محدثین کے استاد۔ اب روئے زمین پہ جہاں بھی کوئی کتاب حدیث پاک کی کوئی پڑھے گا تو اس کا استاد خود بخود امام سفیان ثوری بن جائے گا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے۔ چھوٹی عمر میں والد فوت ہو گئے، غریب تھے، والدہ جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کے کام کرتی اور آگے اپنے بیٹے کو کھانا کھلا دیتی، اپنا کھانا کھا لیتے۔ یہ مکہ شہر میں رہتے تھے۔
اب بچہ جو ہے وہ پہلے والد کے ساتھ مسجد میں جایا کرتا تھا، اب اکیلے فجر کی نماز پڑھنے گیا تو 4 ساڑھے 4 5 سال کا بچہ ہے، بچہ چھوٹا سا بچہ اپنے والد کے ساتھ جاتا تھا، والد فوت ہو گئے، والد کے فوت ہونے کے بعد اب وہ بچہ جو ہے وہ اکیلے نماز پڑھنے گیا، اس نے سنا کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھاؤ۔ توجہ کے ساتھ یہ سن لیجئے کہ حدیث پاک پڑھاؤ۔ بچے نے سنا، بچہ مولوی صاحب نے بھی یہی کہہ دیا کہ اپنے بچوں کو وقف کرنا چاہیے۔ بچہ گیا، بچے نے جا کے ماں کو کہا میری ماں میں اللہ کا دین پڑھنا چاہتا ہوں، میں رسول اللہ کی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، ماں مجھے اللہ کے راستے میں وقف کر دے، ماں مجھے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ ماں پریشان، بھئی ایک ہی بچہ ہے اور کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ ماں نے کہا بیٹا سوچنے دو مجھے، کل کو کریں گے بات۔ کل کو پھر بات ہوئی، پرسوں کو پھر ہوئی، 7 دن تک وہ بچہ ماں سے منتیں کرتا رہا، 7ویں دن روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اللہ سے دعا کرتا رہا یا اللہ میری ماں کا دل بدل دے۔ ماں نے آخر میں کہہ دیا اے بیٹے جا، میں نے تجھے رسول اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ اب سنیے، اب بچہ دین کے لیے وقف ہو گیا، بچہ مکہ کے محدثین کے پاس جاتا ہے، چند دنوں میں قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے، تھوڑے ہی دنوں میں مکہ کے تمام استادوں سے ساری حدیثیں یاد کر لیتا ہے۔ مکہ کے محدث کہتے ہیں کہ ہمیں جتنی حدیثیں یاد تھی سفیان نے یاد کر لی ہیں، اب مدینہ جاؤ۔ مدینہ میں جاتے ہیں، مدینہ میں جا کے حدیث پاک کا سبق یاد کرتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، مدینہ کے سارے محدثین کی حدیثیں یاد کر لی۔ وہاں سے اب کہہ دیا کہ مدینہ کی تو ساری